بہت عرصہ پہلے ایک جگہ سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا اور روزانہ ایک بچہ وہاں آ کر اس درخت کے ارد گرد کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس درخت کی ٹہنیوں سے چمٹ چمٹ کر اس کی چوٹی پر چڑھتا، اس کے سیب کھاتا اور تھک کر اس کے سائے کے نیچے لیٹ کر مزے سے اونگتا۔ وہ بچہ اس درخت سے محبت کرتا تھا اور وہ درخت بھی اس سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرا اور بچہ بڑا ہو گیا اور پھر بچہ ہر روز درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن بچہ واپس آ گیا لیکن وہ دکھی تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ درختوں کے ارد گرد کھیلوں۔ مجھے کھلونے چاہیے اور کھلونے خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سارے کے سارے سیب لے لو اور انہیں بیچ دو تاکہ تمہیں پیسے مل جائیں۔ بچہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ بچہ درخت پر چڑھا اور سارے سیب توڑ لیے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ درخت نے اپنے سارے پھل کھو دیے، لیکن اس کی خوشی سے بہت ہی کم تھا وہ خوشی جو اس بچے کی خوشی دیکھ کر ہوئی۔ لیکن درخت کی خوشی کچھ زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ بچہ سیب لے جانے کے بعد واپس نہیں آیا، لہذا درخت دکھی ہو گیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ بچہ واپس آ گیا، لیکن اب وہ ایک مرد بن چکا تھا۔ درخت اس کے آنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میرے پاس کھیل کے لیے وقت نہیں، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں ایک گھر چاہیے جو تحفظ دے سکے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے، میرے پاس تو کوئی گھر نہیں، لیکن تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ہی ٹہنیاں اور شاخیں لے لی اور پھر خوشی خوشی چلا گیا، جس طرح وہ پہلے اس کے پھل لے کر چلا گیا تھا۔ درخت اس کو خوش دیکھ کر پھر سے بہت خوش ہوا اور وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا اور درخت کے پاس واپس نہ آیا۔ درخت ایک دفعہ پھر اکیلا ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد گرمیوں کے ایک گرم دن میں وہ آدمی واپس آیا اور درخت ایک دفعہ پھر خوشی کی انتہا کو چھونے لگا۔ اب ہی شاید یہ میرے ساتھ کھیلے، آؤ میرے ساتھ کھیلو، درخت نے کہا۔ آدمی نے درخت سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے کسی پرسکون جگہ میں جا پہنچوں۔ آدمی نے درخت سے کہا، کیا تم مجھے کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، تم میرا تنا لے کر اس کی کشتی بنا لو اور اس طرح تم اس کے ذریعے دور تک جا سکتے ہو اور خوش ہو سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے درخت کا تنا کاٹ لیا اور اس کی کشتی بنا لی اور پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا اور ایک لمبی مدت تک واپس نہ آیا۔ آخرکار دیر تک غائب رہنے کے بعد وہ آدمی واپس آیا۔ اسے دیکھ کر درخت نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے میرے بیٹے کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، اور کہا، تمہارے لیے اب اور سیب بھی نہیں ہیں۔ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی نہیں جن سے میں سیب کو کاٹ سکتا، تمہارے کودنے پھاندنے کے لیے اب میرا تنا بھی نہیں۔ تو آدمی نے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ درخت نے کہا، میرے بیٹے اب میرے پاس واقعتاً کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب صرف میری مرتی ہوئی جڑیں بچی ہیں۔ درخت نے روتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا، اب مجھے صرف کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میں سکون سے آرام کر سکوں۔ بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کی بوڑھی جڑیں تمہارے آرام کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ، آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس آ بیٹھا۔ درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ درخت کون ہے؟ یہ درخت آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے آپ کی خوشیوں کی خاطر، آپ کے آرام کی خاطر، آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجیے۔ آپ ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، مگر ان کی
خوب خدمت اور فرما برداری کیجیے۔ والدین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ والدین کا ہمارے سروں پر سایہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم والدین کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ مجھ سمیت جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کے صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی نیکی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانی نئی حکایت کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔